اقوال قلم بند کرو جو دنیا سے بے نیاز ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ایسے فرشتے مامور فرمائے ہیں جو ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھے رہتے ہیں اور ان کو صرف وہی بات کہنے کی اجازت دیتے ہیں جو خدا پاک ان سے کہلوانا چاہتا ہے۔ سب سے بڑا ہوش مند وہ ہے جس کا زاد راہ خوف خدا ہو۔ خدائے پاک کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرنے سے نعمتیں اور زیادہ ملتی ہیں اور سعادت و کامرانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ خدا کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم ان کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اپنا شعار خوف خدا کو بناؤ اور مالک سے ڈرتے رہو جو تمہارے ظاہر و باطن کا حال یکساں جانتا ہے۔ خدا کو خوب یاد کرو اور اس کی منشا کے مطابق کام کرو۔ ایسا کرنے سے راحت کے طالب کو راحت اور کامیابی میسر ہوگی۔ جو نیک عمل دنیا میں کرو گے اس کا پھل آخرت میں ملے گا۔ لا حول ولا قوت کا ہمیشہ ورد رکھو۔ جو خدا کی رہنمائی چاہتا ہے خدا اس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تم کو خدا سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ خدا کے ڈر کی بدولت خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے اور اس کے خوف سے بے نیاز ہو کر لوگ بد نصیبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو صبر ایمان کا ستون ہے، اور یہ اس لیے کہ خوف خدا سب سے افضل بھلائی ہے اور خوف خدا صبر ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اہل کتاب اپنی باتوں کی بدولت تباہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی یادگاروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ خدا ان لوگوں کی خطا کبھی معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اس سے کم درجہ کے خطا کاروں کو اگر اس کی مرضی ہوگی تو معاف کر دے گا۔ میں تم کو ان کاموں کا حکم دیتا ہوں جن کا قرآن نے حکم دیا ہے، اور تاکید کرتا ہوں کہ سنت، فقہ اور عربی زبان میں بصیرت پیدا کرو۔ قرآن کو خدا کے حضور تمہارا سفارشی ہونا چاہیے، نہ کہ تمہارے خلاف گواہ، کیونکہ قرآن جس کا سفارشی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور قرآن خدا سے جس کی چغلی کھائے گا وہ دوزخ میں جلے گا۔ قرآن کا احترام کرو اور اس سے بے اعتنائی نہ برتو، کیونکہ خدا اس کی عزت کرتا ہے جو قرآن کی عزت کرتا ہے، اور اس کو بے آبرو کر دیتا ہے جو قرآن کی بے حرمتی کا مرتکب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم روایتیں بیان کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حدیثوں میں پڑھ کر قرآن سے غافل ہو جائیں۔ میری نظر میں تمہارا سب سے اہم فرض نماز ہے۔ جو اس فرض کو پابندی سے ادا کرے گا وہ اپنا دین محفوظ رکھے گا، اور جو اس اہم فرض سے غفلت برتے گا وہ یقیناً کمتر اہمیت کے فرائض سے اور زیادہ غفلت برتے گا۔ میت کے وارثوں میں سے کسی کا رشتہ اس کی ماں سے بھی ہو تو اس کو ترکہ دو۔ اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ باہمی مشورہ کے بغیر خلافت جائز نہیں۔